ایک شیر گھنے جنگل میں رہتا تھا اور ایک گیدڑ بھی وہاں رہتا تھا۔ گیدڑ ہمیشہ شیر کے لیے کام کرتا تھا۔ ایک دن شیر اور ہاتھی کے درمیان جھگڑا ہوا اور شیر لڑائی کے دوران زخمی ہو گیا۔ اس کی ٹانگ میں بھی چوٹ لگی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ٹھیک سے چل نہیں پا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ کسی جانور کا شکار بھی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ ایک دن شیر نے گیدڑ سے کہا، سنو دوست، مجھے کئی دنوں سے بہت بھوک لگی ہے اور جب سے یہ لڑائی ہوئی ہے تب سے مجھے کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا۔ ابھی تک میرے زخم ٹھیک نہیں ہوئے ہیں۔ میرے لیے شکار کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ آج تم جاؤ اور میرا شکار کرو، تب میں اسے مار ڈالوں گا اور ہم اسے ایک ساتھ کھائیں گے۔ سننے کے بعد شیر گیدڑ سوچتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ یہ میرے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ میں قریب کے گاؤں سے ایک متاثرہ کو لاؤں گا اور اسے مارنے کے بعد ہم دونوں کھانا بانٹیں گے۔ گیدڑ شکار کرنے کے لیے گاؤں کی طرف چلا گیا۔ شیر کے بارے میں بات کرنے کے بعد اسے راستے میں ایک گدھا نظر آیا اور اس کے بعد گیدڑ نے اسے جنگل میں جانے کے لیے راضی کیا تاکہ وہ اسے شیر کے پاس لے جا سکے۔ گیدڑ نے گدھے سے کہا، کھیلو گدھے کے ٹخنے، تم اتنے اداس کیوں ہو؟ اور آپ بھی بہت کمزور نظر آ رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کا مالک آپ کو کھانا نہیں دیتا ہے تو آپ کئی دنوں سے بہت بھوکے ہیں۔ قدرتی کمرہ۔ شکریہ۔ جی ہاں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میرا باس وہاں سے بہت سا کھانا لیتا ہے۔ کھانے کے لیے کافی کھانا۔ وہ ہمیشہ مجھ پر بوجھ ڈالتا ہے۔ تو چلو میرے ساتھ جنگل میں آتے ہیں، میں تمہیں جنگل میں لے جاؤں گا۔ گھاس کا ایک بڑا میدان ہے، اب جتنا چاہیں کھا سکتے ہیں۔ یہ سن کر آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ گدھے کو اس کے ساتھ جانے پر غصہ آیا اور پھر وہ گیدڑ کے ساتھ جنگل میں چلا گیا۔ گدھا اس کے پاس پہنچتے ہی شیر کھڑا ہو گیا اور اس نے گدھے کی پیٹھ پر حملہ کیا۔ گدھا جلدی سے وہاں سے بھاگ گیا اور پھر گیدڑ نے شیر سے کہا، وہ نہیں، تم نے کیا کیا؟ اسے یہاں لانا بہت مشکل تھا اور آپ نے اسے اتنی آسانی سے جانے دیا۔ ایسا لگتا ہے کہ اب میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ گیدڑ کی بات اس طرح سن کر کسی کو مار سکے۔ شیر کو بہت غصہ آیا، لیکن پھر بھی وہ خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا اور پھر شیر نے اسے جواب دیا، یہ اس دوست کی طرح نہیں ہے۔ میں نے اپنا ہدف کبھی نہیں چھوڑا۔ وہ میری گرفت سے دور ہو گیا، ورنہ وہ مر چکا ہوتا۔ ٹھیک ہے، میں ایک بار پھر کوشش کروں گا، لیکن اس بار اسے قتل کیے بغیر جانے نہ دے۔ میں اسے دوبارہ لاؤں گا۔ اب صرف شکار کرنے کے لیے تیار رہیں۔ یہ کہہ کر گیدڑ پھر گدھے کے پاس گیا اور اس نے کہا، میرے دوست، تم اتنی جلدی وہاں سے کیوں بھاگ گئے؟ تم نے اس کا ذائقہ بھی نہیں چکھا۔ جنگل کی گھاس، تم اسے چکھے بغیر وہاں سے بھاگ گئے۔ گدھے کو بہت غصہ آیا اور اس نے کہا، دوزخ میں جا، تم مجھے قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو۔ اس میں تھوڑی تاخیر ہوتی، پھر میں مر جاتا۔ میں تمہاری گھاس نہیں کھانا چاہتا، اپنی گھاس کو اپنے ساتھ رکھیں۔ میٹ، تم نہیں جانتے۔ گیدڑ نے پھر اسے قائل کرنے کی کوشش کی اور گدھے سے کہا، وہ کوئی پیارے چچا نہیں جس کو تم اپنی موت کو سمجھتے تھے۔ دراصل وہ آپ کی محبوبہ تھی جو اب سے متاثر تھی اور وہ آپ کے لیے پاگل ہو گئی ہے۔ وہ آپ کو گلے لگانا چاہتی تھی لیکن آپ وہاں سے بھاگ گئے۔ یہ تم کیا ہو؟ وہ میری گرل فرینڈ کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ کو دیکھ کر کوئی بھی متاثر ہوگا۔ شکریہ، لیکن چچا، وہ گندھاروا تھی۔ آپ کو پہلے سے کون پسند کرتا ہے؟ اور اس نے مجھے آپ کے پاس بھیجا اور اس نے کہا کہ میں جب تک وہ تمہیں نہیں دیکھے گی وہ کچھ نہیں کھائے گی۔
ये सुनकर गधा बहुत खुश हुआ और दूसरी तरफ गीदड़ भी खुश हो गया क्योंकि गधे को इसका यकीन हो गया था। एक बार फिर गीदड़ गधे को शेर के पास वापस लाता है, लेकिन इस बार शेर ने गधे पर हमला कर दिया और फिर गधे ने गीदड़ से इस वक्त कहा जब वो मर रहा था। सबके बाद अब एक धोखेबाज है। शुक्रिया, शुक्रिया। ये कहकर गधा मर गया और गधे को मारने के बाद शेर नहाने के लिए तालाब में चला गया। लेकिन इस वक्त गीदड़ बहुत भूखा था। यही वजह है कि इसने गधा खाना शुरू कर दिया। जब शेर वापस आया तो उसने ये देखा, लेकिन गधे के जिस्म में इसके कान और दिल नहीं है। शेर ने गीदड़ से पूछा, इसके कान और दिल कहां चले गए? अच्छा, क्या आप मेरे आने का इंतजार न करें? लेकिन गीदड़ इस वक्त बहुत होशियार था। उसने कहा, और अगर इस गधे का दिल और कान होते तो वो दोबारा आपसे मिलने ना आता। वो आया क्योंकि इसके पास ये नहीं था। और इस तरह गीदड़ ने अपनी चालाकी से शेर को कायल किया और उसके बाद दोनों गधे को खाने लगे।